عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات معزز سامعین کرام، الحمدللہ مرکز تحفظ اسلام ہند کے زیر اہتمام رمضان شریف کے مسائل کی جو سیریز چل رہی ہے، اس میں بندے سے متعلق صدقہ فطر اور فدیے کا جو حصہ ہے وہ آیا ہے۔ اس میں سے الحمدللہ 2 قسطیں ہو چکی ہیں، یہ تیسری قسط ہے اور چوتھی قسط آخری قسط ہوگی انشاءاللہ۔ آج کے سلسلے میں ہم نے کل عرض کیا تھا کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے اور کس چیز کا ہے، اس کی مقدار کیا ہے اور کن لوگوں کو دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو مسائل ہیں، جو گفتگو ہے، وہ پیش خدمت ہے۔ حضرات کرام قدر، صدقہ فطر کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگائیے، جس کو حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے نقل فرمایا ہے کہ رمضان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں، جنہیں اللہ کی طرف نہیں لے جایا جاتا جب تک کہ روزے دار کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہ ہو۔ مطلب کیا ہے کہ روزے مقبول نہیں ہوتے جب تک صدقہ فطر ادا نہ ہو۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ روزے کی قبولیت کے لیے بھی صدقہ فطر ضروری ہے۔ جمع الفوائد میں لکھا ہے کہ صدقہ فطر سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرات فقہاء نے فرمایا ہے کہ صدقہ فطر کے 3 بڑے بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، روزے قبول ہوتے ہیں اور ان میں جو کمی خامی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کامیابی ملتی ہے۔ نمبر 3، موت کی سختی اور قبر کی وحشت اور عذاب سے انسان کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ حضرات، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے، کن کو دینا، کون ادا کریں گے؟ تو اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس شخص کے پاس اس کی اپنی جو ضروریات اصلیہ ہیں ان سے زائد جو مال ہے، اور اس میں سے بھی اس کے قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچ رہا ہے، اور وہ جو اس کا نصاب ہے وہ تقریباً 612 گرام چاندی ہے، اس مقدار تک پہنچ جائے۔ غالباً آج کے زمانے میں 40-42 ہزار روپے کی آتی ہے یہ، لیکن چونکہ روزانہ ریٹ چینج ہوتے رہتے ہیں تو اس اعتبار سے ہمیں معلوم کر لینا چاہیے۔ تو ایسے شخص پر جو صاحب نصاب ہے، عید الفطر کی جو طلوع آفتاب کا وقت، صبح صادق کا وقت ہے، اس وقت وہ اس پر واجب ہو جاتا ہے صدقہ فطر ادا کرنا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اسی پر صدقہ فطر بھی واجب ہے ادا کرنا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ مثلا کسی کے پاس 2 گھر ہیں، ان میں سے ایک گھر میں وہ خود رہتا ہے اور ایک گھر اس نے ایسی رکھ رکھا ہے، اس میں نہ اس کے بیچنے کی نیت ہے، بس پڑا ہوا ہے، یا ایسی اس کی ضرورت سے زائد برتن ہیں، تانبے کے ہیں، پیتل کے ہیں، سال ہر سال ان کو استعمال نہیں کیا جاتا، تو ایسے شخص پر بھی کیا ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ حضرات،
یہ بات توجہ کی ہے کہ جو نابالغ بچے ہیں اور وہ نصاب کے مالک بھی نہیں ہیں، صاحب نصاب بھی نہیں ہیں، تو ان کی طرف سے صدقہ فطر کون ادا کرے گا؟ ان کی طرف سے صدقہ فطر ان کے والد ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر وہ بچے صاحب نصاب ہیں تو پھر ان کے ذمہ دار، ان کے والد، ان کے مال میں سے ہی صدقہ فطر ادا کریں گے۔ فرق سمجھ لیجیے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے بچے تو والد ادا کریں گے اپنے مال میں سے، اور اگر بچے صاحب نصاب ہیں تو والد ان کے مال میں سے ادا کریں گے۔ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ہے یہ کہ عاقل بالغ اولاد کی طرف سے کون ادا کرے گا؟ عاقل بالغ اولاد کی طرف سے، اور ایک روایت میں تو مجنون، بیمار وغیرہ کی طرف سے بھی جو ادا کیا جائے گا وہ ان کے والد کی ذمہ نہیں ہے، عاقل بالغ اولاد کی طرف سے، بلکہ بچوں کے مال میں سے دیا جائے گا، وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں، وہ اس کو ادا کریں گے۔ لیکن اگر والد کر دیں تو یہ درست ہے۔ ایسے ہی سوال پیدا ہوتا ہے جو اہلیہ ہے، یعنی وائف ہے، ان کی طرف سے کون کرے گا؟ تو بہتر تو ہے کہ وہ خود اپنے مال میں سے ادا کریں، لیکن اگر شوہر ادا کر دیتے ہیں تو وہ ادا ہو جائے گا، چاہے بیوی سے اجازت بھی ہو یا نہیں۔ حضرات، صدقہ فطر جو ہوتا ہے یہ کس وقت واجب ہوتا ہے؟ یہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ عید الفطر کی صبح صادق کے وقت یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہاں یہ فرق سمجھ لیجئے، لوگ اس کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، زکوٰۃ سے ملا دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مال پر تو پورا سال گزرنا ضروری ہے، تب وہ واجب ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے مالدار رہنا پورے سال ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص عید الفطر کی صبح صادق کے وقت ہی مالدار ہو جاتا ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اس میں ہوتا ہے اس کو ادا کس وقت کریں؟ تو سب سے بہتر وقت اس کا عید الفطر کی نماز سے پہلے ہے، لیکن اگر کوئی شخص رمضان شریف میں کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھی باتیں کر سکتے ہیں۔ لیکن مفتہ کی قول جو ہے، جس پر فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے اس کو ادا کرنا چاہے تو رمضان سے پہلے ادا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ ہم رمضان میں بھی ادا نہ کر سکے اور عید الفطر کی نماز سے پہلے بھی نہیں ادا کر سکے تو اب زندگی میں ہمارے پاس چانس ہے، ہمیں جیسے ہی موقع ملے ہم اس کو ادا کریں، اور یہ ادا کرنا ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ اس کو کتاب المسائل میں بدائع الصنائع جو فقہ کی مشہور کتاب ہے اس سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرات، اب سوال پیدا ہوتا ہے صدقہ فطر کس چیز کے ذریعے نکالیں اور مقدار کیا ہوگی؟ یہ ذرا قابل توجہ بات ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر صدقہ فطر کے سلسلے میں مختلف چیزوں کا ذکر آیا ہے، جیسے کھجور، جو، کشمش، گیہوں۔ عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھجور، جو اور کشمش کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، صرف گیہوں کا ریٹ نکال دیتے ہیں۔ میں اس موقع پر مرکز تحفظ اسلام ہند کے پلیٹ فارم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چاروں چیزوں کے اوزان کو، ان کی قیمتوں کو اور ان کی نوعیتوں کو ضرور شیئر کیا کریں اور لوگوں کو رغبت دلایا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مرکز تحفظ اسلام کی اس وقت کی جو کاوش ہے یہ بہت بہتر ثابت ہوگی۔ میں بھی ممنون کرم ہوں کہ چونکہ معلومات تو ہے مسائل کی، لیکن چونکہ اس موقع پر مشافہتاً حاضر ہونا ہوا تو اس سے مجھے بھی کافی نفع ہوا۔ یقیناً بہت سے مسائل سامنے آئے ہیں۔ میں اپنے احباب سے گزارش کروں گا کہ جو اہل مدارس ہیں، اہل علم ہیں، وہ ان چیز کو اجاگر کریں، بہت نفع کی چیز ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ کشمش، گیہوں اور جو اور کھجور یہ احادیث میں آئی ہیں، لیکن ان کی دو مقداریں بیان کی گئی ہیں۔ جہاں تک کھجور
کشمش اور جو کا تعلق ہے تو اس کے متعلق آیا ایک سا ایک آدمی کی طرف سے دیا جائے، اور جو دوسری اس کی کیا کہتے ہیں دوسری چیز ہے وہ گیہوں ہے، اس کو فرمایا کہ وہ آدھا سا دیا جائے گا۔ اب اس زمانے میں سا کس کو کہیں گے، وزن کیا ہوگا، وہ سماعت فرمائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ موجودہ گراموں کے اعتبار سے ایک سا کا جو وزن ہے وہ 3 کلو 150 گرام ہوتا ہے، 3 کلو 150 گرام، لیکن احتیاطاً اس کو 3.5 کلو مان لیا جائے گا، ماننا چاہیے، اور اس کو طے کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک گیہوں کا تعلق ہے تو وہ آدھا سا یعنی 1 کلو 575 گرام ہوتا ہے، احتیاطاً اس کو 1.25 کلو تسلیم کیا گیا ہے اور اس کو طے کیا گیا ہے۔ اب ان چیزوں کے ہمیں مارکیٹ میں ریٹ معلوم کرنے چاہیے، چونکہ یہ جو پیغام مرکز جہاں موجود ہے وہ بنگلور میں ہے، وہاں کے تعلق سے ہم اس کی جو ریٹ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مثلا کشمش لے لیجئے 3.5 کلو، اس کا ریٹ بنگلور کے اعتبار سے 240 روپے کلو کا اگر ہم لگائیں تو ایک فطرے کے 850 روپے بیٹھتے ہیں، اور اگر ہم کھجور کو لیں 3.5 کلو، اس کا ریٹ وہاں کے اعتبار سے 230 روپے ہے، تو وہ تقریباً 825 روپے ایک فطرہ ہوتا ہے۔ اور جو کو کر لیں 3.5 کلو تو یہ 80 روپے کے اعتبار سے 300 روپے ہوتے ہیں ایک فطرہ، اور گیہوں 2.25 کلو 40 روپے کے اعتبار سے اگر ہم لیں تو 75 روپے ہوتا ہے۔ یہ ہم نے بنگلور کا عرض کیا ہے، باقی ہمارے یہاں تو اس کے ریٹ کم ہے، گیہوں کا ریٹ کے اعتبار سے غالباً صرف 35 روپے بیٹھ رہا ہے۔ تو یہ تو ایک تخمینہ اور ایک آپ کے سامنے نمونہ رکھا ہے، جو جہاں رہتا ہے وہاں کے اعتبار سے مارکیٹ میں ان چیزوں کا ریٹ معلوم کر کے اس وزن پر منطبق کر کے یہ صدقہ فطر ادا کریں۔ مثال کے طور پر سعودیہ ہے یا ہمارے ملک کے بڑے شہر ہیں، سب کو ہر اعتبار سے اپنے یہاں کا حساب لگا کر ادا کرنا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ بس وہی 2.25 کلو گیہوں چلتا رہے۔ دیکھیے ہم نے یہ بات کل بھی عرض کی تھی، ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اللہ نے اس کو کتنی وسعت دے رکھی ہے، اسی اعتبار سے وہ اللہ کی رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ نکالنے کی کوشش کرے۔ یقیناً یہ دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہوگا، اور جیسا کہ ہم نے حدیث کے حوالے سے بتایا، موت اور قبر کے لیے بھی ہمارے لیے یہ مددگار ثابت ہوگا، اور یقیناً حشر میں تو ہوگا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس سلسلے میں کوشش اور کاوش کر رہے ہیں اللہ ان تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ فدیے کے تعلق سے عرض کیا جائے گا، اور جو صدقہ فطر کا کے مسائل رہ گئے وہ پیش کیے جائیں گے، اور اپنے سرپرست محترم رہبر ملت حضرت الحاج میر جی حافظ حسین احمد صاحب حفظہ اللہ رئیس فیض العلوم خانقاہ پونے کے تہنیتی کلمات بھی انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی آسان و قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔